السلام علیکم دوستو، ایک نئی کہانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو میری چینل کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملک شام کی شہزادی نیلوفر کی شادی ایران کے شہزادے احمر سے ہوئی اور شادی کے بعد ان دونوں نے عراق کی سیر کو جانے کا ارادہ کیا۔ شہزادی نیلوفر بے حد حسین و جمیل تھی۔ شہزادہ احمر بھی بہت خوبصورت اور بہادر نوجوان تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ حفاظت کے لیے چند سپاہی بھی موجود تھے۔ سپاہی ان دونوں سے چند قدم پیچھے اپنے گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ وہ دوپہر کے وقت ایک جنگل کے قریب پہنچے تو آرام کرنے کے لیے درختوں کے سائے میں رک گئے۔ وہاں انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد شہزادے نے شہزادی نیلوفر سے کہا، آؤ جنگل میں شکار کھیلتے ہیں، پھر آگے سفر کریں گے۔ انہوں نے سپاہیوں کو وہیں چھوڑا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ جنگل کے وسط میں پہنچ گئے۔ وہاں پانی کا ایک تالاب موجود تھا جس میں مرغابیاں تیر رہی تھیں۔ شہزادی کو یہ نظارہ بہت اچھا لگا اور وہ وہیں ٹھہر گئی۔ شہزادے سے کہا کہ تم جاؤ، جا کر شکار کھیلو، میں یہاں پر بیٹھتی ہوں۔ شہزادہ آگے بڑھ گیا۔ شہزادی نیلوفر گھوڑے سے اتر کر تالاب کے کنارے پر بیٹھ گئی اور مرغابیوں کو دیکھنے لگی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ شہزادی کے قریب ایک خوفناک شکل کا جن نمودار ہوا اور اس نے شہزادی کو پکڑ لیا۔ شہزادی چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخو پکار سن کر شہزادہ احمر واپس پلٹ آیا۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس نے خوفناک جن کو فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ شہزادی اس جن کے ہاتھوں کی گرفت میں دبی ہوئی چلا رہی تھی۔ اب شہزادے نے جن کو للکارا، او بدبخت، چھوڑ دے شہزادی کو۔ شہزادہ احمر نے کہا، ورنہ تیروں سے چھلنی کر دوں گا۔ ہا ہا ہا، جن نے ایک کہکا لگایا، کیوں چھوڑ دوں؟ اسے اغوا کرنے کے لیے تو مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے اور تمہارے تیر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ میں طلسمی جن ہوں اور کچرا جادوگر کا غلام ہوں جو طلسمی نگری کا بادشاہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جن ایک دم شہزادی سمیت غائب ہو گیا۔ شہزادہ احمر بے حد پریشان ہوا۔ جن کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی پریشانی میں شہزادہ جنگل سے نکل کر سپاہیوں کے پاس واپس آ گیا۔ اسے تنہا دیکھ کر سپاہی حیران رہ گئے اور شہزادے سے کہا، شہزادہ حضور، شہزادی صاحبہ کہاں ہیں؟ اسے ایک طلسمی جن اٹھا کر لے گیا ہے، شہزادے احمر نے سپاہیوں کو بتایا۔ کیا تم جانتے ہو کسی طلسمی نگری کے بارے میں کہ طلسمی نگری کہاں ہے؟ نہیں حضور، البتہ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ خواجہ عمر و عیار اس کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا، کیونکہ وہ طلسم ہوشربا آتا جاتا رہتا ہے۔ سپاہی نے شہزادے کو جواب دیا۔ یہ عمر و عیار کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ شہزادے نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ بغداد میں رہتا ہے، جادوگروں کا خاص دشمن ہے اور انہیں لوٹنے کے لیے ان کے ملک جاتا رہتا ہے، دوسرے سپاہی نے بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ طلسمی نگری طلسم ہوشربا کے کسی شہر یا علاقے کا نام ہو اور وہاں پر جادوگر رہتے ہوں۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں کہ امرو کے ملک چلتے ہیں، شہزادے احمر نے سپاہیوں سے کہا۔ وہاں امرو سے ملاقات کرنے کے بعد شہزادی کو کچرا کے چنگل سے چھڑانے اور طلسمی نگری جانے کا کچھ نہ کچھ انتظام کروں گا اور اس جادوگر کچرا کو انتہائی سخت سزا دوں گا۔ محافظ سپاہی شہزادہ احمر کے ہمراہ بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام تک وہ سب بغداد پہنچ گئے۔ شہزادے نے سپاہیوں کو ایک سرائے میں ٹھہرایا اور خود تنہا امرو کو ملنے چلا گیا، لیکن وہ امرو کے گھر سے واقف نہیں تھا، بلکہ یہ شہر بھی اس کے لیے بالکل انجان اور اجنبی تھا۔ بھائی، خواجہ عمر و یار کہاں رہتا ہے؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ شہزادے نے ایک راہ چلتے آدمی سے پوچھا۔ تم کوئی اجنبی معلوم ہوتے ہو، راہگیر نے شہزادے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس کا گھر دکھا دیتا ہوں۔ شہزادہ احمر راہگیر کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے راہگیر ایک گھر کے سامنے پہنچا اور رک کر بولا، یہ ہے خواجہ عمر و عیار کا گھر۔ شہزادہ احمر نے راہگیر کا شکریہ ادا کیا۔ راہگیر واپس چلا گیا۔ شہزادہ آگے بڑھا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ دستک کی جواب میں تھوڑی دیر گزری۔ امرو نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ اس نے شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس خوبصورت نوجوان نے امرو کو سلام کیا۔ امرو نے کہا، تم مجھے شکل سے ایران کے باشندے اور لباس سے کوئی شہزادے لگتے ہو۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو خواجہ امرو، میں واقعی ایران کا شہزادہ احمر ہوں۔
شہزادے نے سر ہلا کر کہا۔ تو پھر باہر کیوں کھڑے ہو شہزادے، اندر آ جاؤ۔ امرو بولا، ایران کا بادشاہ میرا بڑا مہربان دوست ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ نہیں خواجہ، میں تو تمہاری تعریف سن کر آیا ہوں، شہزادے نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس وقت تمہاری مدد کی شدید ضرورت ہے۔ عمر نے شہزادے احمر کو عزت کے ساتھ کمرے میں بٹھایا اور پھر اپنی بیوی سے بولا، بیگم، یہ میرے دوست ایرانی بادشاہ کا بیٹا شہزادہ احمر ہے، اس کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کرو۔ کھانا لاؤ۔ نہیں خواجہ، جب تک میری بیوی نہیں مل جاتی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، شہزادے نے تیزی کے ساتھ کہا۔ شہزادی نیلوفر کہاں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ اسے ایک خوفناک جن اٹھا کر لے گیا ہے، شہزادے نے بتایا۔ کس جگہ؟ مجھے پتہ نہیں۔ کیا کوئی طلسمی جن تھا؟ عمرو نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، اور اس نے بتایا کہ وہ کچرا جادوگر کا غلام ہے، شہزادے نے جواب دیا۔ پھر اس نے تفصیل سے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہو شہزادے؟ عمرو نے پوچھا۔ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ یہ طلسمی نگری کہاں پر ہے اور میں وہاں پر کیسے جا سکتا ہوں، شہزادے نے اپنا مطلب بتایا۔ اب عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادے، بے شک تم بہادر اور پر ہمت نوجوان ہو، لیکن تم یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ تو کیا تم جانتے ہو کہ طلسمی نگری کہاں ہے؟ شہزادے نے چونک کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ طلسمی نگری کہاں ہے، لیکن میں طلسم ہوشربا کے کئی جادوگروں کو جانتا ہوں، میں کسی بھی جادوگر سے معلوم کر لوں گا، اور پھر میں اس کچرا جادوگر کا ایسا کچرا بناؤں گا کہ آئندہ کسی جادوگر کو کسی مسلمان لڑکی کو اغوا کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ طلسم ہوشربا کے تمام جادوگر بلکہ وہاں کا شہنشاہ افراسیاب بھی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ خواجہ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، شہزادے نے جوشیلے لہجے میں عمرو یار سے کہا۔ میں کچرا جادوگر سے شہزادی کے اغوا کا انتقام لوں گا۔ ارے میرے بولے شہزادے، اس کچرا سے کچھ باقی بچا تو تم انتقام لوگے نا، عمرو نے ہنس کر کہا۔ ارے میں تو اس بدبخت کچرے کا بنا دوں گا کوڑا کرکٹ، اس کے جسم کے ہزاروں ٹکڑے کچرے کے ڈھیر میں مل جائیں گے، اور پھر نہ کچرا رہے گا اور نہ ہی کچرا جادوگر۔ تم دیکھو تو صحیح میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ تو اب میں پھر کیا کروں؟ شہزادے نے پوچھا۔ تم یہاں بیٹھ کر چین کی بنسری بجاؤ، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بنسری نہیں بجا سکتے تو بین بجانا سیکھ لو۔ لیکن میری بیوی کے سامنے بین نہ بجانا، کیونکہ بینس کے آگے بین بجانا بیکار ہوتا ہے۔ اوئے بڈھے، کیا بک رہا ہے؟ اتنے میں عمرو کی بیوی بڑک کر بولی۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یوں ہی مثال کے طور پر شہزادے کو، میں نے تمہارا نام تو نہیں لیا۔ عمرو کی چلاکی پر شہزادہ احمر ہنس پڑا۔ عمرو نے شہزادے سے کہا، شہزادے تم یہاں رہو اور میری بیوی کی مہمان نوازی سے لطف اٹھاؤ، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں، خدا نے چاہا تو 2 دن کے اندر ہی شہزادی نیلوفر کو لے کر واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر عمرو نے سفر کی تیاری کی، پھر بیوی کو شہزادے کی خدمت کرنے کی ہدایت کر کے وہ اپنے گھر سے رخصت ہو گیا۔ طلسم ہوشربا جادوگروں کی بہت بڑی سلطنت تھی اور اس کی کئی ریاستیں تھیں۔ اسی میں سے ایک ریاست کا نام طلسمی نگری تھا، اور اس ریاست کا بادشاہ کچرا جادوگر تھا۔ وہ بے حد بدصورت اور ظالم آدمی تھا۔ وہ آئے دن خوبصورت اور کم سن لڑکیوں سے شادیاں کرتا رہتا تھا۔ اس بار اپنی 7ویں شادی کے لیے اس نے جادو کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ پڑوسی ملکوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شام کی شہزادی نیلوفر ہے، جو اس وقت اپنے شوہر ایرانی شہزادے کے ہمراہ عراق کی سیر کو جا رہی ہے۔ چنانچہ کچرا جادوگر نے اپنے غلام طلسمی جن کو حکم دیا کہ وہ شہزادی نیلوفر کو اغوا کر لائے۔ طلسمی جن شہزادی کو اغوا کر کے لے آیا، جو روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر کچرا جادوگر بے حد خوش ہوا۔ اس کی پہلی 6 بیویاں الگ الگ محل میں رہتی تھیں، اور کچرا جادوگر ہر بیوی کے محل میں صرف 1 رات قیام کرتا تھا، جبکہ دن کے وقت وہ شاہی دربار میں ہوتا تھا۔ شہزادی نیلوفر ان 6 بیویوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ ساری بیویاں جادوگرنیاں تھیں، لیکن شہزادی نیلوفر جادوگرنی نہیں تھی۔ کچرا جادوگر نے نئی شادی کے لیے نیا محل تعمیر کرایا تھا اور طلسمی جن شہزادی کو اغوا کر کے اسی نئے محل میں لایا تھا۔ کچرا جادوگر کے حکم پر شہزادی نیلوفر کو ایک الگ کمرے میں طلسمی زنجیر کے ساتھ باندھ کر رکھا گیا تھا۔ یہ طلسمی زنجیر ایسی تھی کہ وہ شہزادی کے پیر میں بندھی ہوئی تھی، لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اتنی لمبی زنجیر تھی کہ شہزادی آسانی سے کمرے میں گھوم پھر سکتی تھی، لیکن نہ ہی اس زنجیر کا کوئی وزن تھا
اور نہ ہی اس سے شہزادی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ یہ سب جادوئی کھیل تھا۔ اسے صرف محسوس کیا جا سکتا تھا کہ پاؤں سے کوئی زنجیر بندھی ہوئی ہے۔ اس زنجیر کو ہاتھ سے کھولنا بھی ممکن نہیں تھا، اسے صرف جادو کے ذریعے پاؤں سے ہی نکالا جا سکتا تھا۔ شہزادی نیلوفر کو نئے محل میں قید کرنے کے بعد کچرا جادوگر شاہی دربار میں پہنچا اور اپنے تخت پر بیٹھ کر اس نے اپنے وزیر کو طلب کیا۔ وزیر اطلاعات اپنی کرسی سے اٹھ کے اس کے قریب آ گیا۔ کچرا جادوگر نے اس سے کہا، پوری نگری میں اعلان کرا دو کہ کل میں شام کو شہزادی نیلوفر سے شادی کروں گا۔ بہت بہتر جناب، ابھی اعلان کرا دیتا ہوں، وزیر اطلاعات نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نگری والوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ میری شادی میں ہر خاص و عام کو شریک ہونا چاہیے۔ کچرا جادوگر بولا، خوب جشن منایا جائے گا۔ اس کا حکم سن کر وزیر اطلاعات نے فوراً کوتوال کو طلب کیا اور اعلان کروانے کی ہدایت کر دی کہ بادشاہ کی نئی شادی کی منادی کرا دی جائے۔ کوتوال فوراً منادی کرانے کے لیے دربار سے باہر چلا گیا۔ حضور، ایک عرض کروں، کیا آپ شہزادی سے شادی کرنے ملک شام جائیں گے؟ ایک وزیر نے دبی دبی زبان میں کچرا جادوگر سے پوچھا۔ نہیں بونگا جادوگر، شہزادی اس وقت ہمارے نئے محل میں قید ہے، کچرا جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ ہم نے اسے طلسمی جن کے ذریعے اغوا کرایا ہے۔ پھر تو آپ کو اعلان کیے بغیر شادی کرنی چاہیے، بونگا جادوگر نے رائے دی۔ کیوں؟ کچرا جادوگر نے بگڑ کر کہا۔ کیا ہم شام کے بادشاہ سے ڈرتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے عالی جاں، بونگا جادوگر تیزی سے بولا۔ شام کا بادشاہ تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کچرا جادوگر نے بونگا جادوگر کو گھورا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو بونگا جادوگر؟ بونگا جادوگر بولا، آپ کو پتہ ہے کہ جادوگروں کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن عمر و عیار مسلمان ہے۔ وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کرے گا کہ آپ ایک مسلمان شہزادی سے شادی کریں۔ اسے اگر معلوم ہوا تو وہ فوراً یہاں چلا آئے گا اور نہ صرف شادی میں رکاوٹ پیدا کرے گا بلکہ لوٹ مار بھی کرے گا اور ہمیں کنگال کر دے گا، جیسا کہ وہ طلسم ہوشربا والوں کو لوٹتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے مقابلے کے لیے شام کا بادشاہ عمرو سے مدد مانگ لے۔ میں عمرو تو کیا، عمرو کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا بونگے جادوگر، کچرا جادوگر نے بڑے غرور سے کہا۔ اگر عمرو نے طلسمی نگری میں قدم بھی رکھا تو وہ واپس زندہ نہ جا سکے گا۔ یہ طلسم ہوشربا نہیں، میری نگری ہے اور میں کسی چور لٹیرے کو یہاں لوٹ مار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، سمجھے؟ حضور، عمرو کسی سے اجازت نہیں لیتا بلکہ خفیہ طریقے سے اور بیس بدل کر آتا ہے، بونگا جادوگر بولا۔ تو کیا کسی کو اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چلتا؟ کچرا جادوگر نے پوچھا۔ اس کی موجودگی کا اس وقت پتہ چلتا ہے جناب جب کئی جادوگر اس کے ہاتھوں لٹ کر کنگال ہو چکے ہوتے ہیں، بونگا جادوگر نے جواب دیا۔ کچرا جادوگر بونگا جادوگر کی باتیں سن کر فکر مند ہو گیا۔ وہ عمرو کی طلسم ہوشربا والی وارداتوں کے بارے میں کافی سن چکا تھا کہ وہ جادوگروں کو لوٹ کر اور قتل کر کے صاف نکل جاتا ہے اور آج تک طلسم ہوشربا والے اسے گرفتار نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے بونگا جادوگر، تم نگری کی سرحدوں پر پہرا سخت کر دو۔ کچرا جادوگر نے بونگا جادوگر کو حکم دیا، کل تک جو بھی نگری میں داخل ہونے کی کوشش کرے اسے گرفتار کر لو۔ ان میں سے جو بھی عمرو ثابت ہوگا ہم عمرو کو قتل کر دیں گے اور جو بے گناہ ہوں گے ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ وزیر بونگا جادوگر نے کچرا جادوگر کا حکم سن کر فوج کے سپہ سالار کو طلب کیا اور سرحدوں پر پہرا سخت کر دینے کی ہدایت کی۔ مگر اب اس کم بخت کچرا جادوگر کو کیا پتا تھا کہ عمر و عیار تو اس کی موت بن کر اس کے اپنے گھر سے نکل چکا ہے، وہ کسی بھی وقت اس کی نگری میں داخل ہونے والا تھا۔ ادھر عمر و عیار کچرا جادوگر کی نگری کی طرف بڑھ رہا تھا، ادھر کچرا جادوگر نے سرحدوں پر پہرا سخت کر دیا تھا۔ اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ تعالی میں کل آپ کو سناؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے گی۔ جس کو میری کہانی پسند آئے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے۔ آج کی اس کہانی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے مزہ آیا ہوگا۔ آپ کو ڈیلی اب ایک کہانی سننے کو ملا کرے گی اور میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ محبت دیں۔ جتنا زیادہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اتنا ہی میں آپ لوگوں کے لیے محنت کروں گا اور کہانیاں بناؤں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔